بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بنا رہے ہیں پپیتے کا حلوہ، جو کہ بہت ہی سادہ ریسیپی ہے۔ میں نے بھی پہلی بار ٹرائی کیا ہے، بہت اچھی ریسیپی ہے، ہمیں بہت پسند آئی ہے، امید ہے آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گی۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔ جی تو میں لے رہی ہوں 1 عدد کچا پپیتا، آپ چاہیں تو پکا بھی لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا چھلکا اتار لیں گے۔ جی تو اب ہم اس کو کاٹ کر 2 حصوں میں کر لیں گے تاکہ ہم آرام سے اس کا چھلکا بھی اتار لیں اور اس کو کدوکش کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہو۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھی ویڈیوز شیئر کر سکوں، اس لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جی تو آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے۔ اب ہم اس کے مزید پیس کریں گے تاکہ ہمیں اس کو ہینڈل کرنے میں آسانی ہو۔ جی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے بھی میری طرح کبھی کچے پپیتے کا حلوہ نہیں بنایا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں تو اس کا اتنا رواج نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے لوگ بناتے بھی ہوں، لیکن بہرحال باقی ملکوں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، خاص طور پر انڈیا میں لوگ بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ویسے اس کے بہت فائدے ہیں۔ یہ کافی سخت ہے اور اس کا اب چھلکا اتارنے میں تھوڑی سی آپ کو مشکل ضرور پیش آئے گی، لیکن آرام سے چھلکا اتر جائے گا۔ جی تو چھلکا میں نے اتار لیا ہے، اب ہم اس کو کدوکش کر لیں گے۔ یہ چونکہ سخت ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ کو مشکل ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ جی تو یہ کدوکش ہو گیا ہے۔ اب ہم کڑاہی لے کر اس میں آئل ڈالیں گے۔ 1 کپ آئل آپ نے لینا ہے۔ اب اس میں ہم شامل کریں گے 2 الائچیاں۔ جی تو ہمارا آئل گرم ہے، اس میں اب ہم شامل کریں گے پپیتا۔ الائچی میں نے ڈال دی ہے، الائچی کی بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم اپنی آنچ کو بھی مینٹین کریں گے، کیونکہ اگر تیز آنچ ہوگی تو یہ جل جائے گا، اس لیے ہمیں بہت درمیانی آنچ پہ اس کو شامل کر کے آہستہ آہستہ بھوننا ہے۔ اس کو ڈال کر ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کی بھنائی شروع کر دیں گے۔ سردیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے میٹھے بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں اور ان کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، اس لیے آپ ضرور ٹرائی کریں اس ریسیپی کو اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ مجھے بتائیں، میں چونکہ اتنا اس بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ آپ لوگ ان باکس میں مجھے ضرور بتائیں اس کا کیا کیا فائدہ ہے اور اس سے کھانے سے ہمیں کیا افادیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور بچوں کو بھی ضرور بنا کر کھلائیں۔ جی میں نے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیا ہے۔ اب ہم یہ تھوڑا سوگی ہو گیا، اب ہم اس میں شامل کریں گے دودھ۔ آپ نے 1 کپ دودھ لے لینا ہے تاکہ ہمارا پپیتا ذرا نرم ہو جائے۔ جی تو اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں 1 کپ دودھ پپیتے کو گلانے کے لیے، تاکہ ہمارا پپیتا اچھے طریقے سے گل جائے۔ دودھ ڈال کر ہم ہلکی آنچ پر اس کو ڈھک دیں گے۔ تو اب ہم اس میں شامل کریں گے 1 باؤل شکر یا گڑ، آپ کو جو بھی پسند ہو۔ اگر آپ کو شکر اور گڑ پسند نہیں ہے تو آپ اس میں چینی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو آہستہ آہستہ ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہ۔ جی تو ہم اس کو ہلاتے رہیں گے اور گڑ کو ہم درمیان میں لائیں گے لیکوڈ کے اندر، تاکہ گڑ اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائے اور یہ نیچے سے جلے بھی نہ۔ جی تو میں نے اس کو 15 سے 20 منٹ پکایا اور چمچ ساتھ ساتھ میں ہلاتی رہی ہوں تاکہ یہ نیچے سے جلے نہ۔
اب دیکھیں آپ اس کی رنگت کتنی تبدیل ہو چکی ہے. اس کا کلر اتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہے. امید ہے یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی. اس میں ہلکا سا کڑوا پن ضرور ہوگا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پپیتے کے اندر ہلکا سا کڑوا پن ہوتا ہے، لیکن شکر یا چینی ڈالنے سے وہ بہت مائنر ہو جاتا ہے. اب اس میں ہم بادام شامل کریں گے. لیجئے ہمارا پپیتے کا حلوہ تیار ہے. آپ اس کو اپنی مرضی سے جیسے مرضی گارنش کریں، کریم کے ساتھ کھائیں. مجھے تو کریم بہت پسند ہے، میں نے اس کے اوپر ہلکی سی کریم استعمال کی ہے. جی تو مجھے دیجیے اجازت. یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی. مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی. مجھے اب آپ سب کے سپورٹ کی ضرورت ہے. مجھے آگے بھی سپورٹ کیجیے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھی اچھی ریسیپیز لے کے آئیں. اللہ حافظ. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.